الحمد لولیہ والصلاة والسلام وعلی من لا نبی بعد۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے کہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کون ہیں۔ اس کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں بہت سے لوگ نامناسب باتیں، غلط الزامات اور غلط باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ حضرت مولانا سعد صاحب کا تعلق ایک اونچے خاندان اور ایک عالی نسب سے ملتا ہے، جس خاندان کو خاندان ابوبکر کہا جاتا ہے، اس خاندان سے حضرت مولانا سعد صاحب کا تعلق ملتا ہے۔ اس کے لیے یہ بڑے خاندان کے لوگ ہیں۔ انہی کے خاندان میں حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو بانی تبلیغ ہے، جنہوں نے دعوت و تبلیغ کی محنت کو اور دعوت و تبلیغ کے کام کو ساری دنیا میں دوبارہ شروع کیا۔ جس کام کو اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام پر چھوڑا تھا، اسی کام کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ شروع کیا۔ انہی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ان کے بیٹے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور مولانا یوسف صاحب کے بیٹے مولانا ہارون صاحب ہیں، اور مولانا ہارون صاحب کے بیٹے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم عالم دین ہیں، جنہوں نے علم دین حاصل کیا ہے کئی مدرسوں میں۔ ان مدرسوں میں حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے سہارنپور میں تعلیم حاصل کی، اور ایک مدرسہ کاشف العلوم جو بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین میں واقع ہے، وہاں سے حاصل کی۔ ان کے استاذوں میں حضرت جی ثانی بلکہ حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو جو نسب اور دین کے ایک شعبہ، جس شعبے کو شعبہ تصوف کہا جاتا ہے، تصوف میں جو نسبت آپ کو حاصل ہے، وہ افتخار الاولیاء حضرت اقدس الحاج مولانا مفتی افتخار الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم سے حاصل ہے۔ حضرت مولانا سعد صاحب کو ان سے خلافت بھی حاصل ہے، اور حال میں حضرت مولانا سعد صاحب مرکز نظام الدین میں 24 گھنٹے اللہ کے دین اور دین کی محنت میں مصروف ہے اور خدمت دین انجام دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف 40 اور 50 سال اور 20 سال اور 30 سال اس دین کی محنت کے لیے نہیں لگایا، بلکہ ان کا سارا خاندان اور ان کی ساری نسل اور ان کی ساری وہ اولادیں ہیں جنہوں نے دین اور دین کی محنت کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی، اپنی ساری زندگیاں وقف کر دی۔ یہ بڑے لوگ ہیں جو سارے عالم کے امیر ہیں، ساری دنیا کی فکر کر رہے ہیں، سارے دنیا کو اللہ کے دین کے اعتبار سے کھڑا کرنے کی فکریں کر رہے ہیں۔ تو یہ عالی لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے متعلق غلط بیانی کرنا یہ ان کے شان کے خلاف ہے، اور ہماری آخرت اور عاقبت اور دنیا اور آخرت کو برباد کرنا ہے۔ اس کے لیے دوستو بزرگوں، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کا اکرام کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تو چاہیے ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کو سارے عالم کے لیے تادیر ان کی زندگی کو تادیر قائم اور دائم فرمائے۔ اور اگر بات کی جائے ان کی اولاد میں، تو حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی نرینا اولاد یعنی لڑکے ان کے 3 ہیں۔ سب سے پہلے حضرت مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم، اور دوسرے بیٹے حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم، اور تیسرے بیٹے حضرت مولانا سعید صاحب دامت برکاتہم۔ یہ وہ بڑے مبارک لوگ ہیں، ماشاءاللہ اللہ نے ان کی اولاد میں بھی ان کے خاندان کی طرح درد اور غم اور دین کے مٹنے اور ختم ہونے کا غم ان کی زندگی میں بھی ہے۔
دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس دعوت و تبلیغ کی محنت کو نظر بد سے محفوظ فرمائیں، اور یہ جو حال میں اختلاف ہوا ہے اللہ رب العزت مرکز نظام الدین کے اس اختلاف کو ختم فرمائیں، اس انتشار کو ختم فرمائیں، اس افتراق کو ختم فرمائیں، اور امت میں جوڑ اور محبت پیدا فرمائیں، کیونکہ یہ وہ واحد محنت ہے، اکیلی محنت ہے، جس محنت کے ذریعے سے اللہ نے دوبارہ امت میں دین اور دین کی محنتوں کو زندہ کرنے کا درد اور غم پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت اس اختلاف کو دور فرما کر، انتشار کو دور فرما کر امت میں اجتماعیت پیدا فرمائے، اور اس کام کو آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرمائے، اور دعا کرے کہ اللہ رب العزت حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم اور ان کی اولاد کی زندگی میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے، ہم بھی ان کے لیے دعا کریں، اور اللہ رب العزت ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ دین اور دین کی محنتوں کو اور ان کے خاندان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔